السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکاتب میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات جو الحمدللہ اسلام کی بنیادی معلومات سے انہیں روشناس کیا جاتا ہے، قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، دینیات بھی ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب صرف کتاب تلاوت نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب سے ہم سب کو رہبری حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، بچپن ہی سے اگر بچوں میں یہ عادت ڈال دی جائے کہ یہ قرآن مجید صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی گھٹی میں یہ بات پڑ جائے گی کہ قرآن مجید سمجھنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے، صرف کتاب تلاوت نہیں ہے۔ اسی فکر کو لے کر طلباء اور طالبات، خواص اور عوام سب کے لیے بالکل یکساں مفید آیات قرآنی کو آیات آسانی سے سمجھنے کا ایک بہترین انداز شروع کیا گیا ہے، اور نام ہے سمجھو قرآن حکیم۔ یہ ایک ضمیمہ ہے، ٹرائل کے طور پر سب سے پہلے ہم نے یہ شروع کیا ہے سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک۔ اس میں انداز یہ ہے کہ سوال اور جواب کا انداز ہے۔ بچوں کی نفسیات یہ ہے کہ اگر ان کو آپ ایک مضمون پڑھاتے ہیں تو وہ ذہن نشین نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی بات کو آپ سوال اور جواب کے انداز میں اختیار کر کے پڑھاتے ہیں تو بچوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کوئی سسٹم جو ہوتا ہے تو بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، شوق سے وہ بچے پڑھتے ہیں۔ اسی فکر کو لے کر اور بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے کہ اس میں ہر سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک کی پہلی کوشش ہے۔ اس میں 4 سوالات، ہر آیت پر 4 سوالات قائم کی گئے۔ مثلا سورہ زلزال پڑھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر اس کا ترجمہ کیا ہے، دوسرا سوال، تیسرا سوال اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور چوتھا سوال اس کا پیغام کیا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قرآن مجید سے جو نسبت تھی، ان کا تعلق تھا، اور قرآن مجید سے ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ روزانہ 5 آیتیں پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اسی فکر کو لے کر یہ کتاب شروع کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تقریباً 5-6 مہینے میں ہی پورے قرآن مجید کو سوالات و جوابات کی ترتیب پر لایا جائے گا۔ قرآن مجید شروع سے آخر تک تمام 30 پاروں کو سوالات اور جوابات کے انداز میں ہر آیت کے سے متعلق 4 سوالات قائم کرتے ہوئے مکمل قرآن مجید کو منظر عام پر لانے کا پروجیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مکاتب کے جو ذمہ داران ہیں، الحمدللہ آج ہمارے درمیان میں پونا کا ایک وفد ہے، مہاراشٹر سے تشریف لائے احباب ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اس کو کافی پسند کیا۔ انشاءاللہ مہاراشٹر بھی مکاتب میں اس کو نصاب میں داخل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ معصوم بچوں کا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت مولانا صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے اپنا ایک بہت پیچیدہ مسئلہ حضرت کے سامنے رکھا کہ مکاتب کے تعلق سے جو اساتذہ محنت کر رہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے۔ کئی باطل فرقوں کے افراد کی طرف سے ہم سے سوال کیے جا رہے کہ آپ مکاتب میں بچوں پر محنت کر رہے، سب کر رہے، لیکن قرآن کو نہیں سمجھا پا رہے اور قرآن کو جو ہے صرف رٹا رہے۔ اس تعلق سے ہم نے ہماری اس درد کو حضرت کے سامنے پیش کیا، جس کا جواب حضرت نے اس پیارے انداز میں دیا کہ ہمارے سامنے یہ جو کتاب ہے سمجھو قرآن حکیم، اس کتاب کو سامنے رکھا اور اتنے بہترین انداز میں اور اتنے سہل انداز میں اس کو جامع انداز میں لوگوں کے سامنے ہمارے سامنے پیش کیا کہ دل خوش ہوا، اور اس لیے ہم حضرت کا آئے تمام وفد کی طرف سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔